And I was then, since then I was waiting. ایک دن کو رات مجھے والدہ صاحبہ کینسر پیشنٹ تھی اور she was on the death bed. تو میں ان کے ساتھ کمرے میں سوتا تھا کہ رات کو کوئی ایسی ضرورت نہ پڑ جائے. تو رات کو دروازہ دستک ہوئی کو 12-12:15 بجے کے قریب. تو باہر گیا تو ہماری برادری کے ایک صاحب تھے, وہ کھڑے تھے. والد صاحب سے عمر میں کو 10-12 سال پڑے تھے. میں کہا جی طاہر ہے. وہ یار تیرا ابا ہے کہا؟ میں کہا ابا ستا ہے. میں کہا نہیں اٹھ گئے یار ہم نے بلائیں تھا. میں کہا ابا طاہر فلانا ہے. وہ گئے وہ یار تیری چھوٹی بہن میں جن چمڑ گئی. And I was so excited. اللہ میں ڈرتا تھا لیکن بہت ہی تو ابا بڑی پاور ہوتا ہے. تو ابا نے کہا کیڑی وہ جدہ نارو والو جدی منگنی ہوئی. اچھا چلو میں آ رہا ہوں. میرے بھی اب یہ کلئی کھلنے والی تھی. ابا کہتے تو امی کو بیٹھ. میں آ رہا ہوں. میں کہا بات میں تو جانا ہے. میں تو جن نکلنا بیچنا. میں نے چھوٹے کو اٹھایا. رات کو چھوٹا تھا بہت. میں نے کہا بیٹھ مانگو. میں یہ کوئی 6-7 قدم آگے چل رہے ہیں دونوں اور میں پیچھے پیچھے جا رہا ہوں. تو 2-4 گلیاں دور نکلتا. تو ابا نے رستے میں 2 سوال پوچھے. کتنے بنی ہے پھوپھیا کی عمر کتنے دی ہونے 21 سال ہے. یہ کل 2 باتیں ہیں جو گلی میں چلتے ہوئے. ابا جب اندر داخل ہوئے تو اندر ایک ماتمی صورتحال. واقعہ میں کام کرنے والا بھائی ایک دیوار سے کھڑا ہے. ماں بیٹھی. ایک بھائی ادھر بیٹھا ہوا ہے. ابا نے آگیا کتنے اندر سے آوازیں آ رہی. جن کی نا مردانہ آوازیں آ رہی اور وہ کوئی 2-4 برتن پھینکتا ہے, کوئی چیزیں پھینکتا ہے. انہوں نے کہا تھا نہیں جو تو سارے جنے نا اس طرف چلے جائیے. ابا نے دروازہ کھولا. چراغ کی آواز سے دروازہ کھلا ہے تو اندر ملکی جی سی ایک لائٹ ہے, اس میں جن کے غرانے کی آواز آئی. تو میں ابا جی کے پیچھے تھا. ابا جی جو ہی 2 قدم ڈالے ہیں کمرے میں, جن وہاں سے اٹھا ہے اور ابا جی پر حملہ ہوا ہے. ابا جی میرے بڑے سافٹ آدمی تھے. ابا جی نے 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار میں ایک تھپڑ دیا. جن اچھل کے بستر پہ. ابا جی آگے بڑھے, مجھے کہتے دروازہ بند کر. میں نے پیچھے سے دروازہ بند کر دیا. جن پلٹ کے پھر ابا جی پر حملہ ہوا اور ابا جی نے ایک اور دیا تڑاک. جن نے رونا شروع کر دیا. رک جاؤ کہانی اگے شروع ہونے لگی. بھائی کہنے میں وجودی پٹھی نہ ہو جائے, آرام نہ بیٹھ, میں تیرا مسئلہ کرنا ہے تو میں تیرا ذکر نہیں. تو زارو گتار ہو گیا. چل بیٹھ کے آگے میرا پتر. وہ بیٹھ گئے. کتنے منگنی ہوئی پھوپھی نے کہا. کتنے نل کرنے خالہ نے کہا. وہ جدے نال منگنی ہوئی ہوتا نام کی ہے. اب مجھے نام یاد نہیں. فرض کی زاہد ہے نام. اچھا ابا جی نے ہمیں اونچی آواز میں کچھ عربی میں کچھ پڑھنا شروع کیا. میں بجو دیکھ رہا ہوں ٹوک. پڑھنے کے بعد باہر اب آواز ہے. اتنی اونچی آواز میں پڑھ رہے تھے کہ باہر آواز جا رہی تھی. کہ لے میرا پتر ان جو میں باہر جاؤں نا تو پھر یہ کام شروع کر دے. لیکن وہ اندر حوالی کری تاکہ پتہ لگے میرے آن کا کوئی فائدہ ہوا ہے. انشاءاللہ میرا بچہ میں کچھ نہ کچھ کر کے جانا. اچھا میرے ابا جی نمرالوجی میں اچھے تھے, وہ مشہور بھی تھے اس معاملے میں. اب ابا جی جب باہر ابا جی مجھ سے بڑے ایکٹر تھے.
ابا جی جب باہر نکلے نا تو انہوں نے سارا ایسے ڈھلکایا ہوا کہ اندر جیسے وہ مر گئی، جیسے ڈاکٹر نے آ کے کہتا کہ آئی ایم سوری. تو وہ آ کے کہتا ہے عبد الرحمان ہے کہ ابا جی ادھر آ جاؤ، کاپی پینسل لے آیا. اب یہ سننے کا واقعہ یاد رکھیے. ابا جی کاپی پین لے کے بیٹھ گئے، ادھر بیٹھ گیا. میں کوئی 2-4 فٹ کے فاصلے پر دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں یہ وہ کیا ہے. ابا جی صاف کرتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، پھر کچھ سوچتے ہیں، پھر صاف کرتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں. پھر صاف کیا، نگاہ بھر کے تایا جی کی طرف دیکھا. کہتے باجی تاری عمر کنی ہے؟ کیوں کیا ہے؟ نہیں دسو تسی. میں ہو گیا ہوں 62-63 سال. 62-63 3 سال. تاج کے ڈیلے باہر آئے. کی گل ہے درمان دس نا بھاجی. دیکھو بھاجی یہ ہے تو صاحب ہے، اصل گل اللہ ہی جانتا. صاحب کہتا ہے کہ جی پھوپھی دے گھر بیاہ ہے نا تو تسی 3 سال بعد مر جاؤ. ویسے بھاجی منو نا ایتھے اللہ بہتر جانتا ہے. ایتھے صاحب دیا گلاں نے اور جھوٹا ہی ہو گئے. میں نے وہ رنگ اڑا ہوا آج تک نہیں دیکھا جو تایا جی کا رنگ اڑا ہوا تھا. والد صاحب جی کو 4-6 دفعہ کہہ گئے کہ بھاجی ساتھ کہیں بھی جا رہے ہیں حوصلہ بھی دیے جا رہے ہیں. واپس آ گئے. تو 8-12 دن بعد کڑی نصیب ساڈے گھر آئی خوش خوش کارڈ لے کے کہ میرا خالہ دے گھر بیاہ طے ہو. تو میں آپ سب پڑھے لکھوں سے کہتا ہوں کہ اس طرح کے جن آپ نے نکالا گیا. یہ جن اصل میں آپ اس لڑکی کا نہیں نکالتے، اس کے ابا کا نکالتے ہیں. یہ ان کے اندر ہے کہیں جن. بہت خوب. ریت صاحب جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ آپ کے ابا آپ سے بڑے ایکٹر تھے، انہیں بھی کیا فلموں کا شوق تھا؟ کبھی ایسا ہوا؟ وہ تو میں ان کی دیکھیے اس پر تو مجھے ہاتھ چومنے چاہیے تھے. یہاں سے تو میں نے سیکھا کہ میرے ہاں لڑکیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بہت خوب. ریت صاحب کبھی ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے بھی جس طرح فلموں کا بہت شوق تھا، میں فلم دیکھنے گیا تو وہاں پر اندھیرے میں نے ایک شخص کو دیکھا اور وہیں سے الٹے پاؤں واپس لوٹ آیا. کون تھا؟ میرے والد صاحب سے. میرے والد صاحب اکثر میں جب فلم دیکھ کے واپس آتا تھا نا تو والد صاحب سائیکل سٹینڈ پہ کھڑے ہوتے تھے اور اللہ کی فضل سے وہیں سے مارنا شروع کرتے تھے. ایک دن کیا ہوا، میں نے کہا چلو سینما بدلو. تو میں ایبٹ روڈ پر چلا گیا. تو چھوٹا سا تھا، میں 9th میں پڑھتا تھا. میں تو ایک کرسی نا آپ اٹھ جائیں تو اوپر چڑھ جاتی ہے نا. تو میں جب گیا تو فلم شروع ہو گئی تو اندر اندھیرا تھا. میں جا کے ویسے ہی نا جا کے بیٹھا تو میں کسی کی گود میں بیٹھ گیا. دوسرے پرے کیا مجھے تو میں نے آ کے سائڈ پہ کرسی کر کے وہ بیٹھ گیا. تھوڑی سی روشنی میں سائڈ پہ سادہ باری بیٹھ گیا. اندھیرا ختم ہوا. اندھیرا ہوا تو میں اٹھ کے فٹافٹ وہاں تو بھاگا نہیں، میں جا کے پیچھے بیٹھ گیا. ہم دونوں شام ابا جی کا پہلا سوال ہوتا تھا گھر پہنچتے میری ماں سے کہ کتنے بجے آئے گا. اگر میں 7 بجے گھر آیا ہوں تو مطلب میں فلم دیکھ کے آیا، چاہے میں کچھ بھی ڈر ہوا. کہتی بہو جی 7 بجے آئے کتوں آئے؟ میں کہا بات تو تسی آئے. میں تو جناب آپ تو آیا. میں کہا بات صاحب میں بھی جناب آپ تو آیا. تو کتنے سے جناب آپ؟ تو میں کہا تسی کتنے سے جناب آئے. بڑی لمبی دیر بحث ہوتی ہے. میں جب پوچھ رہا میں 10 کتوں آیا. میں کہا اللہ پاک بھی قسمیں تاڑے سے مجھے قسم دلواتے تھے ہمیشہ سچ بلوانے کے لیے اپنے سر کی. میں تاڑے سر کی قسم جتوں تسی آئے ہو تو کیا. چلیے خلیل صاحب آخر میں کوئی ایک نظم سنا دیں خلیل صاحب لوگوں کی فرمائش پہ.
اشعار سناتا ہوں، پھر ایک غزل سناتا ہوں. ایک چہرے سے اترتی ہے نقابیں، ایک چہرے سے اترتی ہے نقابیں کتنی، لوگ کتنے ہمیں ایک شخص میں مل جاتے ہیں. ایک چہرے سے اترتی ہیں نقابیں کتنی، لوگ کتنے ہمیں ایک شخص میں مل جاتے ہیں. وقت بدلے گا تو اس بار میں پوچھوں گا اسے، تم بدلتے ہو تو کیوں لوگ بدل جاتے ہیں. غزل کے اشعار. اشک ناداں سے کہو بعد میں پچھتائیں گے، اشک ناداں سے کہو بعد میں پچھتائیں گے، آپ گر کر میری آنکھوں سے کدھر جائیں گے. اشک ناداں سے کہو بعد میں پچھتائیں گے، آپ گر کر میری آنکھوں سے کدھر جائیں گے. اپنے لفظوں کو تکلم سے گرا کر جانا، اپنے لہجے کی تھکاوٹ میں اتر جائیں گے. تم سے لے جائیں گے ہم چھین کے وعدے اپنے، تم سے لے جائیں گے ہم چھین کے وعدے اپنے، تیری قسموں کی صداقت سے بھی ڈر جائیں گے. ایک تیرا گھر تھا میری حد مسافت لیکن، ایک تیرا گھر تھا میری حد مسافت لیکن، اب یہ سوچا ہے کہ ہم حد سے گزر جائیں گے. اپنے افکار جلا ڈالیں گے کاغذ کاغذ، اپنے افکار جلا ڈالیں گے کاغذ کاغذ، سوچ مر جائے گی تو ہم آپ بھی مر جائیں گے. اور آخری شعر ہے. اس سے پہلے کہ جدائی کی خبر تم سے ملے، اس سے پہلے کہ جدائی کی خبر تم سے ملے، ہم نے سوچا ہے کہ ہم تم سے بچھڑ جائیں گے. یہ مجھے مینجمنٹ کی طرف سے ایک لو لیٹر موصول ہوا ہے، ایک ٹریبیوٹ ویڈیو ہے آپ کے نام، وہ یہاں پہ پلے کرنا چاہ رہے ہیں آخر میں. تو میں ریکویسٹ کروں گا جی مینجمنٹ سے کائنڈلی اس کو پلے کر دیں. اپنی زندگی کا پہلا سورج دیکھنے والا یہ شخص اپنی رگوں میں ادب اور رخ میں عشق لے کر پیدا ہوا. آج محبت کو کائنات کا ولی لفظ سمجھنے والے اس لڑکے کا نام خیز خلیل رکھا گیا. پہلی مرتبہ قلم ہاتھ میں لیا تو آگاہی ملی کہ ایک لکھاری ہے، کتابوں سے زیادہ آنکھوں اور چہروں کو پڑھنے کے قائل ہے. نوجوانی میں ہی عشق نے ہنر کو مزید چار چاند لگائے اور پھر کبھی اس کے سحر سے آزاد نہ ہو سکے. کہتے ہیں کہ محبت ایک ولایت ہے جو خوش نصیبوں پر اترتی ہے مگر اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. ادب سے تعلق اتنا گہرا کہ کبھی کسی وہم کا شکار نہیں ہوتا. الفاظ کی آمد کو الہام گرداتے ہیں اور اس الہام کا جھونکا خون ناظرین کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر ناظرین انہیں کہیں اپنے دل کے نہاں خانوں میں حرکت کرتا ہوا محسوس کرتے ہیں. انہیں برجستہ جملوں پر کمال حاصل، نفیس شستہ اور شائستہ جملوں کی وجہ سے وہ ہر طبقے کی عمر کے لوگوں میں مقبول ہے. اعتماد کی دولت سے مالا مال اس شخص کو یقین ہے کہ زندگی سے کچھ سیکھ کر 1995 میں پاکستان ٹیلی ویژن پر دستک اور دروازہ سے ڈرامہ نگاری کا آغاز کیا. 1999 میں نشر ہونے والے ڈرامے کوٹا فرام گوبا ٹیک سنگھ میں اداکاری کے جوہر میں دکھا. ہم ٹی وی پر نشر ہونے والے ڈرامہ سیریل صدقے تمہارے میرے پاس تم ہو پیارے افضل ڈراموں میں آپ ہی کی جنبش قلم کر دی جائے. ان کا ڈرامہ میرے پاس تم ہو پاکستانی میڈیا میں ڈرامے کی واپسی کا اہم ہو. اس ڈرامے نے لوگوں کو مخصوص صحافتی ٹاک شو سے ہٹا کر انٹرٹینمنٹ کا ایسا چسکا دیا کہ اس کی آخری اس کو پاکستان کے سنیماؤں پر دکھایا گیا اور یقیناً یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اس اعتبار سے
पाकिस्तानी जामे का लम्हा वजूद में सबसे बड़ा और मारूफ व मोतबर नाम है। आपने शायरी में भी दवा आजमाई की और ऐसे अशार कहे जो जुबान ज़द-ए-आम। अपनी सारी ज़िंदगी को एक नाकाबिले फरामोश वाक़या कहने वाले खलीलुर रहमान ने खलीलुर रहमान कमर तक का सफ़र जिस तरह से तय किया वो बिलाशुबा हिम्मत, मेहनत और जहद मुसलसल की दास्तान है। एक चेहरे से उतरती हैं नकाबें, वक्त बदलेगा तो इस बार मैं पूछूंगा उसे, तुम बदलते हो तो क्यों लोग बदल जाते हैं। ख़वातीन हज़रात, एक इशारे में आपके रूबरू तशरीफ ला रही है खलीलुर रहमान कमर। ख़वातीनो हज़रात, ये है द रियल खलीलुर रहमान कमर, जिनके नाम में तो कमर आता है, लेकिन ये वो आफताब हैं जो कभी ग़ुरूब नहीं हो सकता। और हम दरख्वास्त करेंगे और ये उम्मीद करेंगे खलील साहब से कि आज के बाद जब भी वो डस्का की मोहब्बत का जिक्र करें तो साथ बहावलपुर की मोहब्बत का जिक्र लाजमी करें। लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर असद महबूब, वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर से कि सर आप प्लीज स्टेज पर तशरीफ लाएं और हमारे इस मौजूद मेहमान को शील्ड सोविनियर पेश करें ताकि इनको ये हमेशा याद रहे कि ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में तशरीफ लाए थे। जितना कवर हो सके ना स्टेज कवर